السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے مزاج بخیر ہوں گے۔ سب سے پہلے گزارش کرتا چلوں کہ وہ احباب جنہوں نے اب تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، برائے کرم اسے سبسکرائب کر لیں، اور اگر بیل کے آئکن کو دبا دیں گے تو آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت موصول ہوتا رہے گا۔ ہم وہ قوم ہیں جو زندوں کی قدر نہیں کرتے اور مردوں کا پیچھا نہیں چھوڑتے۔ آسان لفظوں میں کہا جائے تو ہمارے ہاں مقام، عزت، مرتبت، حیثیت اور وقت پانے کا صرف اور صرف ایک ہی طریقہ ہے کہ آپ مر جائیں۔ زندہ رہیں گے تو آپ بے وقت رہیں گے، بے حیثیت رہیں گے، بے مرتبت رہیں گے، گمنام رہیں گے، بدنام رہیں گے۔ رسوائی آپ کا مقدر ہوگی اور پارسائی آپ سے دور ہوگی۔ وہ بڑے ہی بانصیب لوگ ہوتے ہیں جنہیں زندگی میں یہ تمام تر چیزیں حاصل ہو جاتی ہیں، جبکہ مردہ پرستی میں ہماری جو ایک خاص اہلیت ہے اسے نہ تو کوئی مات دے سکتا ہے اور نہ ہی اس مقابلے میں ہمیں کوئی ہرا سکتا ہے۔ جو گزر جاتا ہے ہم اسے یاد رکھتے ہیں، اور جو موجود ہوتا ہے ہم اسے پسپا کرتے ہیں۔ مشرف گیا تو ہم پر زرداری مسلط ہوا، اس کے بعد نواز شریف کا نمبر آیا، اور پھر عمران خان کی صورت میں ہم پر ایک فرشتہ نازل ہوا، اور فرشتہ بھی وہ جو نہ تو میکائیل ہے نہ جبریل ہے بلکہ عزرائیل ہے۔ پاکستان میں سب سے نااہل ترین، گھٹیا ترین، بدترین اور کم نگین کوئی سیاسی جماعت ہے تو وہ صرف اور صرف پیپلز پارٹی ہے۔ اس جماعت کو یہ وصف بھی حاصل ہے کہ یہ صوبہ سندھ میں مسلسل 5 دہائیوں سے حکومت بناتے چلے آ رہے ہیں، لیکن مجال ہے کہ ان کی حکمت عملی تبدیل ہوئی ہو۔ انہوں نے بھٹو کے ابتدائی 2-3 سالہ دور کو لے کر اس ملک پاکستان کی اینٹ سے اینٹ بجا دی ہے۔ جب بھی کوئی ان کے خلاف بات ہوتی ہے تو ان کا جواب ہوتا ہے جی یہ بھٹو۔ جب ان کی کارکردگی صفر ہونے پر سوال اٹھتے ہیں تو ان کا جواب ہوتا ہے جی یہ بھٹو۔ جب ان کی نااہلی پر حرف آتا ہے تو ان کا جواب ہوتا ہے جی یہ بھٹو۔ اس جی یہ بھٹو کے نعرے نے پوری قوم کا جنازہ نکال دیا ہے، لیکن یہ ایسے بے حس لوگ ہیں کہ انہیں ذرہ برابر فرق نہیں پڑتا۔ یہ ہر آتے دن کے ساتھ اپنی ڈھٹائی اور کمینگی میں سیر سے سوا سیر ہوتے چلے جاتے ہیں۔ حالیہ دنوں جب کرونا آیا تو وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے پاکستان میں سب سے پہلے ایکشن لیا، اور ابتدائی دنوں میں ہیرو کی صورت میں نمودار ہوئے، اور ہر طرف سے ان کی واہوائی بھی ہوئی۔ لیکن ایک کہاوت مشہور ہے کہ کتے کو کھیر ہضم نہیں ہوتی۔ یہی ان صاحب کے ساتھ ہوا کہ انہوں نے کھیر تو کھا لی لیکن اسے پچا نہ سکے۔ وہ جو شروع کی ان کی آنیاں جانیاں تھیں وہ محض وقتی اٹکھیلیاں اور فقط شوب دبازیاں تھیں۔ عملی طور پر یہ کل بھی صفر تھے اور آج بھی صفر ہے، بلکہ ان کی کارکردگی منفی ہو گئی ہے۔ ان سے تقریریں کروا لیں، ان سے برسیاں منوا لیں، ان سے جلسے کروا لیں، ان سے نعرے لگوا لیں، ان کے فقط یہی 3-4 کام ہیں، اور شاید سیاست نام بھی اسی کا ہے کہ آپ ایسے لوٹیں کوئی پلٹ کر آپ کو پوچھ بھی نہ سکے۔ لوٹ مار کا امتیازی ترہ انہی کے پاس ہے۔ یہ اس قرینے سے عوام کی چمڑی ادھیڑتے ہیں کہ کسی کو کانو کان خبر نہیں ہوتی، اور اگر کسی کو ہو جائے تو اس کا منہ یا تو ہڈی سے بند کر دیا جاتا ہے یا پھر گولی سے۔ بہرحال حالیہ دنوں کورونا کی وبا کے آنے کے بعد ان کے پاس ایک سنہری موقع تھا کہ یہ اپنے ڈاؤن مورال کو پھر سے فعال کرتے اور اپنی حیثیت میں آنے والی کمی اور نمائندگی پھر سے بحال کر پاتے، لیکن بات پھر وہی آ جاتی ہے کہ اصل سے خطا نہیں اور کم نسل سے وفا نہیں۔ یہ اس محاورے پر پوری طرح پورا اترے۔ شروع میں بڑے ششکے کیے، بڑی پھرتیاں دکھائیں، لیکن وہ پھرتیاں، وہ ششکے صرف اور صرف لاک ڈاؤن کی حد تک محیط رہے۔ انہوں نے عوام کو صرف محصور کیا، محدود کیا، بند کیا، قید کیا۔ نہ تو ان سے عوام کی داد رسی ہو سکی اور نہ سفید پوشوں کا خیال ہو سکا۔ ایک منتخب اور مخصوص طبقے کو نواز کر انہوں نے ڈھنڈورا پورے صوبے کو سنبھالنے کا پیٹا، اور حیرت یہ ہے کہ وفاق کے اعلان کے باوجود بھی یہ لاک ڈاؤن کو طویل سے طویل تر کرتے چلے جا رہے ہیں اور کاروباری مراکز کو کھولنے کا نام تک نہیں لے رہے، حالانکہ وفاق کی طرف سے کہا گیا ہے کہ ایس او پیز کے تحت اداروں کو کھول دیا جائے، کاروبار کو ایک خاص دورانیے کے تحت اور خاص ایام کے تحت اسکیجولائز کر دیا جائے تاکہ وہ اپنے کاموں کو جاری رکھ سکیں اور لوگوں کا روزگار بحال ہو سکے۔ لیکن انہیں کسی کے روزگار سے کیا پڑی؟ اصل میں ایک سیزن ہوتا ہے۔ ہم رمضان میں ہر بار دیکھتے ہیں کہ ایک خاص طبقہ بالخصوص اس ایک مہینے میں بڑے بڑے شہروں کا رخ کرتا ہے، اور پورا مہینہ ان کا پورا کنبہ بلکہ پورے خاندان بھیک مانگنے کا سیزن لگاتے ہیں۔ اگر اس وقت کسی کے مزے ہیں، کوئی آسودگی میں ہے، کوئی فرحت کے احساس سے لبریز ہے، تو فقط وہی طبقہ جن کا سیزن رمضان میں لگتا تھا اور اب کے ان کا سیزن
2 ماہ پہلے سے شروع ہو چکا ہے اور رمضان میں اس سیزن کی انتہائیں ہوں گی۔ حکومت سندھ بھی انہی پکی واسوں کی طرح ہے کہ یہ صرف اپنا سیزن لگانا چاہتے ہیں، انہیں کیا لگے عوام مرے یا جیے، ان کا بھٹو تو زندہ ہے اور وہ زندہ رہے گا۔ جب تک انہیں ان کے حصے کی بھیک مل نہیں جاتی یہ عوام کو یوں ہی بند رکھیں گے، چاہے عوام جتنی بھی کوشش کر لے، جتنا بھی زور لگا لے، مگر یہ رسی ٹوٹنے کی نہیں۔ دعا کریں کہ جلد سے جلد انہیں ان کے حصے کی بھیک مل جائے تاکہ یہ عوام کو بھی اس لاک ڈاؤن سے ریلیف کی بھیک دے دیں۔ ملتا ہوں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنا اور اپنے گرد و پیش کے لوگوں کا خیال رکھیں۔ اللہ ہمارا حامی و ناصر ہو۔